اس ویڈیو میں مضمون لیسن فرام دا بیٹل آف اوہد کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال نمبر 1. واٹ واز دا کمپوزیشن آف دی آرمی آف دا قریش دیٹ مارچ ٹو مدینہ؟ یعنی قریش کی جو فوج تھی تو اس میں کس طرح سے تناسب تھا لوگوں کا جو کہ مدینہ کی طرف روانہ تھی. جواب دیکھتے ہیں. The army of the Quraysh that marched to Medina to avenge their early defeat at Badr was composed of 3,000 persons. یعنی قریش کی جو فوج تھی جو کہ مدینہ کی طرف چڑھائی کر رہی تھی اپنی جنگ بدر کے بدلے کو چکانے کے لیے، وہ 3,000 افراد پر مشتمل تھی. It was led by Abu Sufyan and it included every adult from the Quraysh. ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا اور اس میں قریش کے سبھی جواں عمر افراد شامل تھے. It was fully equipped with war weapons and accompanied by a considerable number of women who sang songs to inspire the warriors. یعنی وہ جو دستہ تھا ان کا، جو فوج تھی وہ پوری طرح سے ہتھیاروں سے لیس تھی، اور ساتھ ہی ان کے شامل تھے اس دستے میں ایک گروہ عورتوں کا خاصی اچھی تعداد میں، جو کہ ساتھ ساتھ جنگی ترانے پڑھ رہی تھیں فوجیوں کو جوش دلانے کے لیے. Question number 2. What, in the opinion of the Holy Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم, was the best course of action with regard to the strength of the enemy? یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے مطابق سب سے بہترین حکمت عملی کیا تھی دشمن کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اس جنگ میں انہیں کس طرح سے اپنا دفاع کرنا تھا؟ تو جواب اس طرح سے ہے. When the Holy Prophet came to know of the intentions of the Quraysh of Makkah, یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کی نیت کا پتہ چلا، یا ان کے ارادوں کا پتہ چلا، he consulted his companions about the war strategy. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جنگ کی حکمت عملی سے متعلق مشاورت کی. In the opinion of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, the best course of action for the Muslims with regard to the strength of the enemy was to confront the enemy by remaining in the Medina, معاف کیجیے گا, by remaining in Medina and let the enemy besiege the city. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے مطابق جو بہترین حکمت عملی اس وقت مسلمانوں کے لیے تھی دشمن کی جو ہے طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ تھی، یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ دشمن کا مقابلہ اس طرح سے کریں کہ اسے خود مدینہ میں رہتے ہوئے اسے اس مدینہ کا جو شہر تھا اس کا محاصرہ کرنے دیں، یا اس کا گھیراؤ کرنے دیں. معاف کیجیے گا، مدینہ کا محاصرہ کرنے دیں، جس سے مراد یہی ہے کہ اس کا گھیراؤ کرنے دیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں. What strategy did the Holy Prophet have in mind when he thought of allowing the enemy to besiege Medina? یعنی اس وقت کیا حکمت عملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ہوئی ہوگی جب انہوں نے یہ سوچا کہ دشمن کو مدینے کا محاصرہ کرنے دیا جائے؟ جواب دیکھتے ہیں. The thought of allowing the enemy to besiege Medina was a proper strategy. یعنی یہ جو ان کا خیال تھا کہ مدینہ کا محاصرہ کرنے دیا جائے دشمن کو، یہ ایک خاص قسم کی یعنی ایک حکمت عملی تھی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم knew that Muslims strength The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم knew that Muslims' strength was far shorter as compared to the enemy. یعنی جو مسلمانوں کی طاقت تھی وہ خاصی کم تھی
دشمن کے مقابلے میں. سو اف the enemy besieged the city of مدینہ، تو لہٰذا اگر دشمن جو ہے وہ مدینہ کے شہر کا محاصرہ کرتا، its force would be deployed at different places around the city، تو اس کی جو طاقت ہے وہ یعنی منتشر ہو جاتی اس طرح سے کہ مختلف شہر کے جو حصے ہیں وہاں انہیں اپنی فوج تعینات کرنی پڑتی، تو ایک طرح سے وہ بکھر جاتی. اینڈ the Muslims could easily attack the enemy at the places where the enemy's concentration was the weakest، اور اس طرح سے مسلمان جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ دشمن کے ان فوج کے ان حصوں پر حملہ کر سکتے تھے مختلف جگہوں سے کہ جہاں پر ان کی جو تعداد ہے وہ کمزور یعنی ہوتی، یعنی جہاں وہ تعداد میں کم ہوتے یا کمزور پڑتے تو وہاں مسلمان آسانی سے حملہ کر سکتے تھے. یعنی یہ ایک بہت اچھی حکمت عملی تھی جو انہوں نے سوچی تھی. What were the two opinions regarding facing the army of the قریش، یعنی وہ دو رائے کیا تھیں قریش کے مقابلے کے لیے جو سامنے آئی مسلمانوں کے اندر؟ جواب دیکھتے ہیں. There were two different opinions regarding facing the army of قریش، یعنی قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے دو رائے جو سامنے آئیں وہ یعنی دو طرح کی رائے سامنے آئی تھیں. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and other wiser ones were in the favor of staying at the Medina and wanted to let the enemy approach Medina. تو دو رائے جو سامنے آئی تھی اس میں سے ایک یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ایک جو سمجھدار لوگ تھے وہ اس بات کے حق میں تھے کہ مدینے میں رکا جائے اور دشمن کو مدینے آنے دیا جائے، اس کا محاصرہ کرنے کی یعنی گنجائش دی جائے یا اجازت دی جائے. However, the other opinion presented by the young ones who were very enthusiastic، یعنی لیکن پھر جو ایک دوسری مختلف رائے تھی جو کہ نوجوانوں نے دی جو بہت ہی پرجوش نظر آ رہے تھے، was to confront the enemy in the open field at some distance away from Medina، کہ انہوں نے یہ رائے دی کہ دشمن کا جو مقابلہ ہے کہیں باہر کسی کھلے میدان میں جا کر کیا جائے مدینہ سے دور. What did the Holy Prophet decide finally؟ بالآخر یعنی what did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم decide finally، یعنی بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب دیکھتے ہیں. Regarding the defensive strategy، the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم believed that he was right، یعنی جیسے کہ دفاعی حکمت عملی جو اپنانے کا مشورہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مطابق ان کے نزدیک وہ ایک درست مشورہ تھا، درست خیال تھا. His idea of staying at Medina was the best one، but seeing the enthusiasm of the young men to keep the enemy away from Medina، he finally decided to confront the enemy in the open field. تو ان کا یہ جو خیال تھا کہ مدینہ میں ہی رکا جائے وہ سب سے بہترین خیال تھا، لیکن جب انہوں نے جوش و خروش دیکھا نوجوانوں کا جو کہ دشمن کو مدینہ کے باہر ہی ان کا وہ مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے ان کی رائے کے مطابق، تو بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ کھلے میدان میں ہی جا کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا. How did the Holy Prophet معاف کیجیے گا How did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم arrange his army at Uhud in preparation for the battle، یعنی کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی فوج تھی اس کو احد کا جو پہاڑ تھا اس مقام پر انہوں نے کس طرح سے اسے تشکیل دیا، کس طرح سے انہیں یہ جنگ کی تیاری کے لیے منظم کیا؟ تو جواب دیکھتے ہیں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم could arrange an army of 1000 persons only، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض 1000 افراد پر مشتمل فوج کا بندوبست کر پائے. When the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ordered his soldiers to march forward towards the battlefield، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو فوج کے جو فوجی ہیں ان کو آگے بڑھنے کا حکم دیا میدان جنگ کی طرف،
300 hypocrites refused to take part in war. उनमें से 300 लोग जो हैं जो कि मुनाफिक थे वो उस जंग में हिस्सा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया. The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम then had the force of 700 persons only. तो लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 700 अफराद की जो वो तादाद है वो बाकी बची अपने फ़ौजी दस्ते में. The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम arranged the army in such a manner that Muslim warriors took positions on the rising top at Uhud. यानी उन्होंने अपनी जो फ़ौज थी उसको इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्कील दिया कि जो मुसलमान जंगजू थे उनको तैनात किया उन्होंने उहद के पहाड़ पर ऊंची जगह पर. He also ordered a band of archers to take a माफ़ कीजिएगा he ordered a band of archers to take position at a joining mound and told them not to leave the position at any cost. और फिर उन्होंने ये तलकीन की एक तीर अंदाज़ों के ग्रोह को कि वो अपनी जगह संभाल लें वहाँ ओहद के पहाड़ पर, और उस जगह से उन्होंने उन्हें कभी ना हिलने की ताकीद की कि वो उनकी इजाज़त के बग़ैर उस जगह से बिल्कुल भी ना हिलें, यानी किसी भी कीमत पर वो जगह ना छोड़ें. अगला सवाल, What instructions did the Holy Prophet ﷺ give to the band of archers who were ordered to take a position on a mound? यानी वो जो तीरंदाज थे कि जिनको वहाँ उहद के पहाड़ पर तैनात होना था, उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हदायत दी? जवाब देखते हैं. The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was not only a great ruler and a great commander, but a great commander and a war planner. यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ एक बहुत अजीम हुक्मरान थे बल्कि वो एक ज़बरदस्त सिपह सलार थे और जंगी हिकमत अमली तश्कील देने वाले थे, यानी उसकी वो सलाहियत रखते थे. He ordered the Muslim warriors to take up their position at Uhud on the rising mound. तो उन्होंने हुक्म दिया मुसलमान जंगजुओं को कि वो अपनी जो जगह है वो संभाल लें ओहद के पहाड़ पर, उसकी जो बुलंद वाला हिस्सा है वहाँ. A band of archers took up positions on and at a adjoining mound behind the main position. तो एक जो ग्रोह था तीर अंदाज़ों का उसने अपनी जगह संभाली पहाड़ के ऊपर और उसके साथ वाला जो पहाड़ था उस पर, यानी सामने वाले दस्ते के बिल्कुल पीछे. The Holy Prophet ﷺ instructed the band of archers not to leave their posts until any circumstances they win or lose without his approval. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिदायत की उन तीरंदाज़ों को के ग्रोह को कि वो अपनी जगहों से नहीं हिलेंगे किसी भी सूरत हाल में, चाहे वो जीत रहे हों या हारे हों, जब तक कि उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना आ जाए ऐसा करने का. अगला सवाल, What did the archers do when they saw the enemy retreating in defeat? यानी वो जो तीरंदाज थे उन्होंने क्या किया जब उन्होंने देखा कि दुश्मन जो है वो हार मानकर पीछे को हट रहा है. When the archers saw the enemy retreating in defeat, जब तीरंदाजों ने दुश्मन को देखा कि वो पसपा हो रहा है और पीछे हट रहा है, they forgot the orders and instructions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and left their posts in order to collect booty plunder with other Muslims. यानी कि वो उन्होंने फिर उस मौका पर जब देखा कि दुश्मन पीछे की जानिब को हट रहा है तो वो भूल गए वो तमाम हिदायत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी थी और वो अपनी जगहों से हट गए और फिर वो आकर माल गनीमत जो है उसे वो बाकी मुसलमानों के साथ मिलकर लूटने लगे. What changed the course of the Battle of Uhud? जंग ओहद का की जो हिकमत अमली है
یا اس کا جو نتیجہ بالآخر نکلا اس کو کس چیز نے تبدیل کیا. جواب دیکھتے ہیں. The band of archers on the mound left the post contrary to the orders and instructions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and started collecting booty plunder. جو ایک گروہ تھا تیر اندازوں کا جو کہ پہاڑ پر تعینات کیا گیا تھا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے برخلاف جو مال غنیمت ہے جمع کرنے کی غرض سے اپنی وہ جگہ چھوڑ دی. Taking advantage of this situation, خالد بن ولید the commander of the قریش army، یعنی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو کہ اس وقت قریش کی فوج کے سربراہ تھے، rushed with his group of cavalry and attacked from behind killing 10 Muslim archers. تو انہوں نے پیچھے کی جانب سے اپنے فوجی دستے کے ساتھ حملہ کیا اور 10 مسلمان تیر انداز اس حملے میں شہید ہوئے. The Muslims were surrounded from all sides. مسلمان تمام اطراف سے انہیں گھیرا جا چکا تھا. Muslims were exposed to the attack from the rear as well as front. تو اب مسلمان جو ہیں سامنے کی جانب سے اور پیچھے کی جانب سے بھی حملے کا شکار ہو چکے تھے. That changed the course of the battle. اس سے جو وہ جنگ ہے اس کا نقشہ تبدیل ہونے لگا. تو یہ مشق جو ہے یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.